ایران اسرائیل جنگ کے اثرات ایشیائی اسٹاک مارکیٹس لرز گئیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، ہنڈن انڈیکس 8.25% تک گر گیا۔ شدید مندی کے باعث مارکیٹ ایک گھنٹہ معطل رہی۔ 11,015 پوائنٹس کی مندی کے ساتھ کاروبار بند۔ بھارت، چین، جاپان، کوریا، ہانگ کانگ کی اسٹاک مارکیٹس میں بھی شدید مندی۔ ادھر اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس، آئندہ 1.5 ماہ کے لیے شرح سود کے تعین کے لیے مشاورت۔ پاکستان کی سعودی عرب سے $5 ارب کی تیل کی سہولت کی درخواست۔ پاکستان نے سعودی عرب سے طویل المیعاد اقتصادی تعاون کے لیے رجوع کر لیا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے سعودی عرب کو طویل المدتی اقتصادی تعاون کی 8 درخواستیں کر دیں۔ $5 ارب کے ذخائر 10 سالہ طویل المدتی سہولت میں تبدیل کرنے کی درخواست۔ ڈیفرڈ ادائیگی کے تحت تیل کی سہولت کو $1.2 ارب سے بڑھا کر $5 ارب کرنے کی درخواست۔ مشرق وسطی جنگ اور تیل کی قیمتوں کے اثرات سے کیسے نمٹا جائے، وزیر اعظم کی زیر صدارت۔ خطے کی صورتحال کے تناظر میں اہم اجلاس آج۔ کفایت شعاری اور بچت سے متعلق حتمی لاہ عمل کا باضابطہ اعلان ہوگا۔ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی مدعو۔ اتفاق رائے سے قومی کفایت شعاری پالیسی کی منظوری دی جائے گی۔ مشرق وسطی جنگ کے اثرات، تیل کی قیمتوں کو آگ لگ گئی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں 20% سے زائد کا بڑا اضافہ۔ خام تیل کی فی بیرل قیمت $110 سے بڑھ گئی۔ برینٹ خام تیل 25% مہنگا، $116 فی بیرل ہو گیا۔ امریکی WTI آئل کی قیمت بھی $114 فی بیرل سے بڑھ گئی۔ ماہرین کہتے ہیں جنگ طویل ہوئی تو تیل $120 فی بیرل تک جا سکتا ہے۔ شہید آیت اللہ خامنائی کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی نئے ایرانی سپریم لیڈر منتخب۔ مجتبیٰ خامنائی کا انتخاب مجلس خبرگان رہبری نے کیا۔ مجلس خبرگان کی ایرانی عوام سے نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کے عہد کی اپیل۔ ایرانی مسلح افواج کی قیادت کا نئے سپریم لیڈر سے وفاداری کا عہد۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ مجتبیٰ خامنائی کی پیروی کے لیے تیار ہیں۔ نئے سپریم لیڈر کے انتخاب کے بعد ایران کے مختلف شہروں میں جشن۔ ایران دھوس دھمکیوں، ناانصافی اور جارحیت کے سامنے کبھی نہیں جھکے گا۔ ہم دشمن کے خواب ڈراؤنے بنا دیں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں نئے سپریم لیڈر کا انتخاب قومی اتحاد اور ارادے کی مضبوطی ہے۔ ایران کی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری علی لاریجانی نے کہا موجودہ حالات میں نیا لیڈر ملک کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی بولے رہبر کا انتخاب کرنا ایرانی عوام کا اختیار ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا مجتبیٰ خامنائی کے سپریم لیڈر منتخب ہونے پر تبصرے سے گریز، کہا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق ٹرمپ نے کہا کہ جنگ ختم ہونے کا فیصلہ وہ نیتن یاہو کے ساتھ اتفاق رائے سے کریں گے۔ ان کی نیتن یاہو سے بات ہوئی ہے، فیصلہ درست وقت پر کیا جائے گا۔ ٹرمپ کے قریبی ساتھی لنزے گراہم کی مجتبیٰ خامنائی کو دھمکی، کہا کہ ان کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان کے والد کا ہوا۔ دوسری جانب صدر ٹرمپ اور اماراتی صدر میں ٹیلیفونک رابطہ، ایرانی حملوں اور مشرق وسطی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے 10ویں روز بھی جاری۔ کرچ شہر میں آئل ڈیپو پر حملے میں 6 افراد شہید، 21 زخمی ہوئے۔ تہران میں حملوں کے بعد آئل ڈیپو سے بہنے والا تیل شہر کے سیوریج نظام میں شامل سڑکوں کے کناروں پر آگ بھڑک اٹھی۔ اصفہان میں جوہری شعلہ ریزی مرکز کو نقصان پہنچا۔ جوہری سیکیورٹی اہلکار کے مطابق تنصیب سے تابکاری اور آلودگی کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اسرائیلی زمینی فوج مشرقی لبنان میں داخل، لبنانی افواج سے جھڑپیں، حزب اللہ کا ایک اسرائیلی ہیلی کاپٹر مار گرانے کا دعویٰ۔
مجتبیٰ خامنائی کے سپریم لیڈر منتخب ہونے کے بعد ایران کا اسرائیل اور امریکی اڈوں پر تازہ حملہ۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں حملے، کئی عمارتیں تباہ۔ ایرانی پاس تران انقلاب کا 4 امریکی میزائل شکل دفاعی ریڈار تباہ کرنے کا دعویٰ۔ متحدہ عرب امارات کے الفجیرہ میں آئل انڈسٹری زون میں آگ بھڑک اٹھی۔ اماراتی حکام کے مطابق آگ ڈرون کا ملبہ گرنے کے باعث لگی۔ کویت کے سبی پاور اور واٹر پلانٹ میں آگ پر قابو پا لیا گیا۔ سعودی عرب میں عمارت پر پروجیکٹائل گرنے سے 2 افراد جامع حق 12 زخمی۔ بحرین کے جزیرہ 17 پر ایرانی ڈرون حملے میں کئی شہری زخمی ہوئے۔ امریکی پیٹریوٹ میزائل ہدف کو نشانہ بنانے کے بجائے بحرین میں ہی گر گیا۔ ادھر ترکی نے شمالی قبرص میں دفاعی فضائی نظام اور 6 F-16 طیارے تعینات کر دیے۔ جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ جنگ کے اثرات تمام ملکوں کی معیشتوں پر مرتب ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہے کہ خطے میں اس وقت جنگ کی کیفیت ہے۔ ایران کی صورتحال پر پاکستان مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ معاون خصوصی سلمہ بٹ نے کہا، ماہ رمضان میں کم آمدن والے طبقے کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ اور پاک افواج کے افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف مؤثر جوابی کارروائیاں جاری۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق افواج پاکستان نے پکتیکا میں شاہین بیس کے منیشن ڈیپوز کو مکمل تباہ کر دیا۔ شوال جنوبی وزیرستان سے افغان طالبان کی پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ پاک فوج کی کارروائی میں افغان طالبان فتنہ الخوارج بھاگنے پر مجبور۔ آپریشن غضب للحق اپنے اہداف کے حصول تک جاری رہے گا۔